کرام کا ہے، تو اس لیے میں مولانا محمد آصف الدین صاحب ندوی سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ خطیب مسجد سن سٹی مسجد یاسین سن سٹی سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ مخاطب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا للخير ولا تكن خامسا فتهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ایمان کی دولت کے بعد آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے بابرکت جلسے میں، ایسے پر رونق جلسے میں، ایسے عظیم الشان جلسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے جوڑا ہے۔ میرے یہ مدرسے کے طلباء اور یہاں جو تشریف رکھتے ہیں معززین، میں ان سے کہوں کہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے، ہمارے لیے بڑے ناز اور رشک کی بات ہے۔ مدرسے کا نام افتخاریہ ہے، ہمارے لیے افتخار کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی نسبت سے جوڑا ہے۔ یہ معصوم چھوٹے چھوٹے طلباء، ان کے قرآن مجید کی تکمیل، ان کے قرآن مجید کے حفظ کے کرنے پر ہمارا یہ جڑنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا ہمارے اوپر سعادت کی بات ہے۔ آج دیکھ لیجئے، لوگ طرح طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہیں، ناچ گانوں میں ہیں، بے دینی میں ہیں اور ریاکاری میں ہیں، نام و نمود میں ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایسی نسل کی تیاری کے اس جلسے میں اللہ نے جوڑا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک ایسے محفلوں میں، ایسے اداروں میں، ایسے طلباء کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ حضرات گرامی، پچھلے 2 سال سے میں مدرسہ اقبال العلوم کی مسجد یاسین میں خطابت انجام دے رہا ہوں، اور پچھلے 2 سال میں میں محترم جناب خلیل الرحمان صاحب سے قریب سے واقف ہوا کہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج ہماری نسل کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی مشن کو لے کر چلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب آدمی مر جاتا ہے، آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، وہ کوئی بھلائی کا کام نہیں کر سکتا، وہ اچھائی کا کام نہیں کر سکتا، وہ نیکی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: الا من ثلاث او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 طریقے سے آدمی کا وہ عمل جاری رہتا ہے۔ ایک تو وہ ہے او علم ينتفع به، کہ وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، او ولد صالح يدعو له، کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کر رہی ہوں، اور ایسا علمی کام اور ایسا رفاہی کام، ایسا چیریٹی کا کام جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ حضرات گرامی، جب میں قریب ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ اقبال العلوم دراصل ان کے والد محترم مرحوم جناب اقبال الرحمان صاحب کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے، اور اسی ادارے کے تحت
یہ مدرسہ افتقاریہ بھی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک بندے کے اس ارادے کو، نیک بندے کے اس بیج کو اللہ نے پھل و پھول دیے. اللہ نے اس کو فروٹفل بنایا کہ وہ ایک مدرسہ ہی نہیں بلکہ اس کی کوکھ سے، اس کے جڑوں سے یہ ایک دوسرا مدرسہ یہاں قائم ہوا. اور میں مدرسہ افتخاریہ، چونکہ اقبال علوم سے میں وابستہ ہوں تو مدرسہ افتخاریہ کے بارے میں بھی جانتا تھا، لیکن آج پہلی مرتبہ میں یہاں حاضر ہوا. اور یہاں میں جب آیا تو مغرب سے لے کر اب تک جو منظر میں نے دیکھا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے طلبہ، یہ معصوم کلیاں، یہ معصوم زبانیں، ان کی زبانوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، قرآن کی باتیں، نماز کی باتیں، والدین کی باتیں، اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مندی، اپنی ذمہ داری کا احساس، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، جن سے بندے کو اللہ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، جن سے بیعت کرنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی، حضرت مولانا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے اندر مقبولیت عطا فرمائی، کعبۃ اللہ کی کنجی ان کے لیے عطا کی گئی. حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور فرماتے تھے کہ اے میرے جگر گوشو، اے میرے لخت جگر، اے مدرسے کے طلبہ، یہ سن لو کہ تم مدرسے میں آئے نہیں ہو بلکہ مدرسے میں لائے گئے ہو. مدرسے میں تم کو لایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سلیکٹ کیا ہے، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم ملی ہے. حضرت مولانا کی یہ بات قرآن مجید کی آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ذکر کو، یعنی ذکر سے مراد قرآن مجید ہے کہ ہم نے یہ ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. میرے بھائی، قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ قرآن کی حفاظت کے لیے کوئی نبی نہیں آئیں گے، کوئی رسول نہیں آئیں گے، لیکن اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امت برپا کی ہے، وہ امت اس قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ نے برپا کی ہے. پہلے وقت میں چیزیں تھیں، لوگ کہتے تھے کہ بھائی قرآن فلاں چیز میں ریکارڈڈ ہے، لیکن آج دنیا میں کروڑ کروڑ ایسے حفاظ کرام ہیں کہ جن کی ایک معمولی زبر زیر پیش کی غلطی ناممکن ہے. ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا، یہ عرب ممالک تو جس میں حفاظ کرام کثرت سے ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ وہ لندن کی مسجد میں تراویح میں تھے کہ امام صاحب سے معمولی غلطی ہو گئی، پیچھے سے سینکڑوں حفاظ نے لقمہ دیا، اور بعد میں معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک حافظ کے پیچھے تقریباً 100 حفاظ کرام ہیں. میرے بھائی، ایسے ملک میں، ایسی جگہوں میں اللہ اپنے کلام کی حفاظت فرما رہا ہے. اور میرے خوش نصیب بھائیوں اور میرے خوش نصیب بچوں، اپنے اس انتخاب پر اللہ کا شکر بجا لائیے، اللہ کا شکر مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام کی، اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے. اس کی قدردانی کیا ہے؟ اس کی قدردانی یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم پڑھیں، قرآن مجید کو پڑھائیں. حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پڑھے اور اس کو سکھائے. ہمارے محدثین کرام نے فرمایا کہ 2 باتیں فرمائی گئیں کہ سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے. تو ایک وہ ہے جو صرف سیکھ لیا، جو سکھا نہیں رہا ہے. تو یہ بات، یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ قرآن سیکھنے والا قرآن سکھانے والا بھی بنائے. کچھ محدثین نے فرمایا کہ اس میں 2 کیریکٹر بیان کیے گئے ہیں کہ بہترین وہ بھی ہیں جو قرآن کو سیکھے، بہترین وہ بھی ہیں جو قرآن کو سکھائیں. تو یہاں کے اساتذہ کرام، جیسا کہ ابھی میرے دوست محترم جناب فضل الرحمان صاحب نے مبارکباد دی ہے کہ اساتذہ کرام جن کی محنتوں سے، جن کی شفقتوں سے اس عمر میں جبکہ کوئی احساس نہیں ہوتا آدمی کو، جب ہم بڑے ہوتے ہیں، ہماری عمر زیادہ ہوتی ہے، جب اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اساتذہ نے ہمارے ساتھ کتنی محبت کی، کتنا ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا. یہ اساتذہ کرام بھی مبارکباد اور سعادت مندی کی قابل ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حفاظ کرام کی تیاری کے لیے، حفاظ کرام کی تربیت کے لیے، ان کے قرآن کو سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن عالمن، کہ عالم بنو، او متعلمن، یا علم دین کے سیکھنے والے بنو، او محبن للخیر، یا پھر یہ کہ علم کو چاہنے والے بنو، او مستمعن للعلم، یا تو علم کے سننے والے بنو، ولا تکن خامسن، پانچویں مت بنو، فتہلک، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج ہمارا مسلم سوسائٹی علماء کرام، حفاظ کرام سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے والے بنو، علم دین سکھانے والے بنو، علم دین کے چاہنے والے بنو۔ اگر وقت ہے تو ایسی مجلسوں میں بیٹھو۔ حضرات گرامی، یہاں آ کر ہم نے یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں کہ یہ حدیث مبارک میں اللہ کے رسول نے ہمارے لیے خوشخبری دی ہے کہ ہم ہلاکت سے بچ جانے والے ہیں، ہم کو ہلاکت روک دینے والی ہے۔ اور اس موقع پر مجھے خوشی ہوئی کہ محترم جناب خلیل الرحمان صاحب نے اپنے صاحبزادوں کو تیار کیا، کہ ان کو یہاں آگے بڑھایا، ان کو یہ موقع دیا کہ ان کی زندگی میں ان کی نسل اس مشن کو لے کر چلے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ایک قرآن مجید کی دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہب لنا، آپ ہمیں عطا فرمائیے، من ازواجنا، اپنی بیویوں سے، وہ ذریاتنا، اور ہماری اولاد سے کیا عطا فرمائیے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ مفسرین کرام نے فرمایا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ ان کی بیویاں اور ان کی اولاد ان کے مشن کو لے کر کھڑی ہو جائے۔ آج ہم اپنی اولاد کو اپنے کام کاج سے، اپنی دینی ایکٹیویٹی سے نہیں جوڑتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم تو جڑے ہوئے ہیں، ہم تو اپنی زندگی میں کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بعد وہ نسل جو ہے وہ دین سے اور اتنے بڑے کام سے دور ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، اس موقع پر چونکہ کافی دیر سے ہم طلباء کا مظاہرہ سن رہے ہیں، اس موقع پر میں رمضان المبارک آ رہا ہے، یہاں پر جو حضرات تشریف رکھتے ہیں میں ان سے ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسوں میں یہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں، صبح و شام قرآن پڑھتے ہیں، اساتذہ کو قرآن سناتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی صبح سے لے کے شام تک قرآن ہی قرآن ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیوں، آج کی جلسے کے ذریعے سے میں یہ میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ، ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ قرآن آ رہا ہے، ماہ عبادت آ رہا ہے، ہم کم سے کم اتنے قابل بن جائیں کہ ہم دیکھ کر قرآن پڑھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے، قرآن کا مہینہ گزر جائے، لیکن ہم کو قرآن عربی میں پڑھنا نہ آئے۔ آج ہماری جنریشن کا حال کیا ہے؟ محترم جناب خلیل الرحمان صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ وہ نیو ماڈل اسکول جو انگریزی میڈیم ہے وہ بھی چلا رہے ہیں، وہ بھی چلاتے ہیں، اور ساتھ میں پیرالل یہ دینی تعلیم بھی ہے۔ میرے بھائیو، دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے، ہمارا دین بھی ہو، ہماری دنیا بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ون سائیڈڈ ہو جائیں۔ آج ہماری نسل آسمان پر اڑ رہی ہے، جیسا کہ ابھی ایک بچے نے کہا کہ ہمارے پاس آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے ترقی کا زمانہ ہے، آج ہم چاند پر کمن ڈال رہے ہیں، آج ہم چاند تک پہنچ رہے ہیں، لیکن میرے بھائی ہمارے پاؤں زمین پر بھی ہونا چاہیے۔ آج ہمیں قرآن، ہمارا جو نوجوان ہیں، ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن میرا بھائی وہ قرآن رومن میں پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید کو قرآن کی زبان میں پڑھنا ہے۔ اس بات کا ہم اہتمام کریں کہ کوئی مسلمان ایسا نہ رہے کہ جو قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے۔ یہاں جو دوسرے طلباء ہیں میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو یاد کر لینا بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی اللہ کی عنایت کی بات ہے، اللہ کی قبولیت کی بات ہے، لیکن میرے بھائی اس بات کا بھی ارادہ کرو کہ اللہ کے کلام کو ہم امت تک اور انسانیت تک پہنچائیں گے، ہدی للناس کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ قرآن مجید کو یاد ہم نے کیا ہے، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی وقف کریں گے۔ مدرسے میں میرے استاد محترم
حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے مفتی تھے، حضرت مولانا نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہو، امت نے تم کو پالا ہے، امت نے تم کو تمہارا اپنا خرچ کیا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ مدرسوں سے جانے کے بعد مدرسے کی جو امانت تم نے لی ہے وہ امت اور انسانیت کو بانٹنا۔ حضرت فرماتے تھے کہ میرے پاس تم نے بخاری شریف پڑھی ہے، لیکن تم یہ مت سمجھو کہ یہاں سے جانے کے بعد تم کو بھی بخاری شریف پڑھانے کا موقع ملے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری قبولیت کی بات یہ ہے کہ تمہارا علم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اس کی علامت یہ ہے کہ تم کو صرف نورانی قاعدہ بھی پڑھانے کی توفیق مل جائے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بچوں، یہ ارادے کرو کہ آج مدرسے افتقاریہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ حفظ کے بعد، عالمیت کے بعد انشاءاللہ ہم اس امانت کو انسانیت اور امت تک پہنچائیں گے۔ آخر میں دل کی گہرائیوں سے محترم اور تمام اساتذہ اور تمام اسٹاف کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مواقع عطا فرمائے ہیں اور آپ اس کو اچھے سے یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرمائے۔ موجودہ حالات میں جس طرح کے طوفان چل رہا ہے، اللہ اس طوفان میں اس سفینے کو، اس کشتی کو اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ تفصیل کے ساتھ علی جناب مولانا محمد سید آصف الدین ندوی صاحب یعنی خطیب مسجد یاسین سن سٹی کا آپ سماعت کر رہے تھے۔ صدر جلسہ بھی ہے۔ یہ مدرسہ ایک ہے، یہاں پر ہمارے پاس مدرسے دینیا افتخاریہ جس کے اندر تعلیمی اور تربیت کا معقول نظم ہے، جس کے اندر تجوید کے ساتھ ماہر اساتذہ، 2 اساتذہ 24 گھنٹے بچوں کے درمیان رہتے ہیں، ان کی مختلف اوقات کے اندر ان کی تربیت کرتے ہیں۔ یہی بچے تصحیح شدہ قرآن کریم کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جو حضرات داخلہ بھی کروانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو یہاں پر داخلہ کروا سکتے ہیں، یا جیسے انگلش کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں وہ بچوں کے لیے بھی الگ اوقات ہے، 4 بجے تا 6 بجے تک ان کے لیے بھی ہے۔ اپنے جیسے فارغ کر یہاں پر بھی بچوں کو داخلہ کرا سکتے ہیں تاکہ بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرے، وقت کا حافظ بھی بن جائے اور وقت کا عالم بھی بن جائے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے صدر جلسے کا بھی کافی دیر سے بھی انتظار تھا، میں علی جناب مولانا محمد زاہد علی صاحب رشیدی سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ وقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا۔ قابل مقام الاحترام حضرت مولانا مفتی آصف الدین ندوی قاسمی صاحب دامت برکاتہم،
و دیگر مہمانان کرام، عزیز طلباء و طالبات، میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ صدارت کے لیے انتخاب کیا جائے، مولانا کی موجودگی میں تو یہ نامناسب تھا۔ مولانا ہمارے بڑوں میں سے ہے، اکابر میں سے ہے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ مولانا جو ہے کرم فرمائی کریں گے۔ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے مولانا مفتی آصف الدین ندوی صاحب دامت برکاتہم کی، جاننے والے تو جانتے ہیں لیکن نہیں جاننے والے وہ بھی حضرت کا تعارف جو ہے مختصر سا ذہن میں بٹھا لیں کہ شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف معلم الحجاج والعامرین ہے حضرت، اور حضرت سے استفادہ ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ضرورت پڑ گئی تو حضرت کی کتاب ہی کسی کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ کوئی پوچھ لیتے ہیں کہ مولانا عمرے کو جانا ہے، آسان سا طریقہ بتائیے کہ کیا کرنا ہے، تو ہم وہی کتاب حضرت کی دے دیتے ہیں، یا پھر پڑھ کے سنا دیتے ہیں، یا پھر کہیں اور سے دور سے اگر کوئی فون کرا تو کہہ دیتے کہیں دستیاب ہو تو خرید لو۔ بہت آسان طریقے سے حضرت نے سمجھایا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ صاحب لسان آدمی ہے اور فصاحت و بلاغت کے مالک ہیں، اور ادیب آدمی ہیں، اور استاد عربی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی صحبت ہم کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت بھی عطا فرمائے، استفادے کی ہم کو بار بار توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت کے خطاب کے بعد تو کچھ باقی نہیں رہ گیا، لیکن پھر بھی حضرت کے خطاب سے ہی استفادہ کرتے ہوئے دو چار باتیں ذہن میں آ گئی، وہ آپ لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے عمل کی نیت سے۔ دیکھیے میرے بھائی، ہم عمل کی نیت سے اگر سنیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ بس ایسے ہی سن لیے تو عمل کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ جو باتیں ابھی تک ہم مولانا سے سنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ میری زبان سے بھی نکالیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ہمارے جس طرح محترم صاحب دونوں مدارس کے جلسوں کو جوڑ دیے، 2 روزہ جلسہ کر دیے، ویسے ہی دونوں موضوعات کو بھی جوڑ دیے۔ ایک موضوع ہے عظمت قرآن کا، تو دوسرا موضوع ہے استقبال رمضان کا۔ تو عظمت قرآن کے حوالے سے چند باتیں حضرت سے بھی ہم سن چکے ہیں، کچھ باتیں میرے بھی ذہن میں آئی۔ وہ یہ ہے کہ شریعت میں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حقوق ہیں، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ہم پر کچھ حقوق عائد کیے ہیں۔ ہم پر کچھ حقوق ہے قرآن کے۔ سیدھی سی بات موٹے الفاظ میں یاد رکھیں، ایک مسلمان کا اگر ہم حق ادا نہیں کریں گے، والدین کا حق ادا نہیں کرے، استاذ کا حق ادا نہیں کرے، ایک مسلمان کا پڑوسی کا حق ادا نہیں کرے، تو یقیناً قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، قابل گرفت ہوں گے۔ ویسے ہی قرآن کا اگر حق ادا نہیں کرے تو قیامت کے دن اس سلسلے میں بھی پکڑے جائیں گے۔ قرآن کے کیا حقوق ہے؟ علماء نے بہت سی باتیں بیان فرمائی، انہی میں سے چند باتیں آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن کا پہلا جو حق ہے ہم پر وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سچی کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اس پر ایمان لایا جائے۔ قرآن کریم پر دل کی گہرائی سے ایمان لایا جائے، یقین کیا جائے کہ یہ آسمانی آخری پیغام ہے، آسمانی آخری میسج ہے، انسانوں کے لیے یہ برحق ہے، اس میں ذری سی کمی نہیں، ذری سی کجی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی، کسی قسم کی کجی نہیں، تم کو شبے میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، کامل اور مکمل، مخلوق کی لکھی ہوئی نہیں،
انسانوں کی بنائی نہیں، خالق کائنات کی طرف سے اتاری گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، اور دوسرا کلام اللہ بھی ہے. بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عظمت قرآن کو بیان کرتے ہوئے بڑی بہترین بات بیان فرمائی. حضرت نے فرمایا کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے. اچھی طرح سن لو، توریت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، وہ کتاب اللہ ہے. زبور حضرت داؤد کو عطا فرمائی، وہ کتاب اللہ ہے. انجیل حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی، وہ کتاب اللہ ہے. اور قرآن محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی، وہ صرف کتاب اللہ نہیں ہے، اس کی امتیازی شان یہ ہے کہ وہ کلام اللہ ہے. دنیا میں کسی کتاب کو وہ اعزاز، وہ مقام، وہ مرتبہ حاصل نہیں ہے جو قرآن پاک کو حاصل ہے. قرآن کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، موجود ہے، ہم خوش نصیب ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کلام اللہ ہے. پھر حضرت نے سمجھاتے ہوئے فرمایا تورات کو لکھوا کر تختیوں کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی شکل میں دی گئی، اور داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب کی شکل میں دی گئی. لیکن محمد الرسول اللہ پر جو قرآن نازل ہوا اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، وہ اس کی صفت ہے. اور حضرات علماء مفتی صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں، علماء جانتے ہیں اس مسئلے میں کیسے کیسے فتنے نہیں اٹھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل میں ڈال دیا گیا. ایک طرف باطل قوتیں تھی اور ان باطل نظریات کے لوگوں کے ساتھ بادشاہ کی طاقت بھی تھی. وہ قائل کرنا چاہتے تھے امام احمد بن حنبل کو، کہ امام احمد بن حنبل سے یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ آپ اپنی زبان سے کہیے، سب لوگ مان لیں گے کہ قرآن یہ کلام اللہ نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے. قرآن مخلوق ہے. خلق قرآن کا فتنہ اٹھا اور ہارون رشید کا بیٹا بھی اس میں ملوث ہو گیا، یعنی متاثر ہوا تھا. ابتدائی دور میں امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالا گیا. روزانہ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے تھے، اور روزانہ 35 کوڑے مارے جاتے تھے. ایک کوڑا اتنا بھاری ہوتا، وزنی، طاقتور، اونٹ پہ بھی اگر چلایا جاتا بدک کے پاگل ہو کے وہ بھاگ جاتا. ویسے کوڑے امام احمد بن حنبل کو روزانہ مارے جاتے تھے. لیکن اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو، اگر میں حکومت کے ڈر سے اور پھر اگر میں مخلوق کے ڈر سے یہ فتویٰ دے دوں، یہ کہہ دوں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے، میری جان تو بچ جائے گی لیکن بعد میں پوری امت گمراہ ہو جائے گی. حضرت نے اپنی جان کو پیش کیا، چاہے میری جان چلے جائے، خطرے میں پڑ جائے، لیکن امت کو گمراہی میں نہیں ڈال سکتا. تحمل کے ساتھ میں ان کے کوڑوں کو برداشت کیا، ان کے زد و کوت کو برداشت کیا، لیکن ذرہ برابر حضرت کے پائے اس بات میں لغزش نہیں آئی، ثابت قدم رہے. پھر اس کے بعد امت نے دیکھا کہ امت گمراہی سے بچ گئی، امت گمراہی سے بچ گئی. بہرحال میرے بھائیوں، یہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. یہ قرآن پاک کو اعزاز حاصل ہے، یہ کسی کتاب کو نہیں ہے. نمبر 2، دوسرا اعزاز قرآن پاک کا یہ ہے، پوری دنیا میں سووں کی تعداد میں نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں حفاظ قرآن ملیں گے. عرب میں، عجم میں، یورپی ممالک میں حافظ قرآن ملیں گے، پوری دنیا میں ملیں گے. اگر اس کا سامنا کسی مذہب کے لوگ کر سکتے ہو، یہودی کر سکتے ہو، عیسائی کر سکتے ہو تو کریں، اور تیار کر کے پیش کریں. جیسے حفاظ قرآن مدارس سے فارغ ہو کے حفظ کی تکمیل کر کے نکلتے ہیں، ویسے یہودیوں میں توریت کے حافظ نہیں ملیں گے، انجیل کے حافظ عیسائیوں میں نہیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز قرآن پاک کو عطا فرمایا، قرآن کے حافظ ہی ملیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کتاب کے حافظ پوری دنیا میں نہیں مل سکتے. تیسرا اعزاز قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے، رد و بدل نہیں ہے. صورتوں میں رد و بدل ہونا
دور کی بات ہے، آیتوں میں رد و بدل ہونا دور کی بات ہے، زبر زیر پیش کا بھی کوئی دنیا میں اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا، زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں بتا سکتا۔ ہمارے اس مدرسے دینیا افتخاریہ میں جو قرآن ہے اس کو اٹھائیے اور حیدرآباد کے تمام مدارس کے تمام مساجد کے قرآنوں کو لائیے اور پورے ہندوستان کے قرآنوں کو جمع کیجیے، پوری دنیا کے قرآن کے نسخوں کو جمع کیجیے۔ الحمدللہ پوری کتابوں میں الحمدللہ رب العالمین سے من الجنت والناس تک ایک ہی قرآن ملے گا، اس میں کوئی فرق زبر و زیر پیش کا آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اعزاز کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ انجیل کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں، بائبل کہتے ہیں عیسائی، وہ بھی ان کی ایک ملک کی بائبل دوسرے ملک کی بائبل سے ملتی جلتی نہیں ہے، بلکہ فرق ہے اس میں۔ یہ قرآن کی اللہ نے حفاظت کی ہے اور یہ قرآن کا اعزاز ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر نہ رد و بدل بتا سکتا ہے، نہ کمی اور کجی نکال کے بتا سکتا ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، تیسرا اعزاز۔ اور چوتھا اعزاز کیا ہے؟ چوتھا اعزاز یہ ہے، واحد اور واحد قرآن ہی وہ اللہ کا کلام ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے، من الجنت والناس تک ختم کرتے، تکمیل کرتے۔ لیکن تکمیل کیسے کرتے ہیں؟ ایک حافظ صاحب قرآن تراویح میں سناتے ہیں، ان کا بھی وہی طریقہ ہوتا ہے۔ میں اور آپ قرآن مکمل کرتے ہیں، ہمارا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی من الجنت والناس پہ ہم پہنچے، پھر فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کا ایک رکوع یا چند آیتیں پڑھ کے رکتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہوا ہے، اس کو پھر سے پڑھنا ہے۔ اور قرآن کی خاصیت یہ ہے، ایک بار پڑھ کے مکمل کیا جاتا ہے تو دوسری مرتبہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے۔ ہم زیادہ نہیں پڑھتے اس لیے ہم کو محسوس نہیں ہو رہا، لیکن پڑھنے والے اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، روزانہ ایک قرآن پڑھتے، روزانہ 15 پارے پڑھتے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، بخاری شریف کا درس دیتے تھے سہارنپور میں، اور حضرت کا معمول یہ تھا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے مصافحہ کر لیتے، چاند دکھنے سے پہلے مصافحہ کر لیتے۔ مصافحہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ رمضان میں کوئی میری ملاقات کے لیے نہیں آنا، رمضان لوگوں سے ملنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان تنہائی میں جانے کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد حضرت کیا کرتے تھے؟ رمضان میں خوب قرآن کی تلاوت کرتے، روزانہ پورے دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے روزانہ، اور تراویح میں ایک قرآن ہوتا تھا، 30 قرآن وہ ہو گئے، 31واں قرآن تراویح میں۔ اور پھر راتوں میں کیا کرتے تھے تراویح کے بعد؟ تو ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کا ترجمہ، اس کے معانی، اس کے مطالب، اس پہ غور و فکر کرتے تھے۔ پھر جب رمضان مکمل ہوتا، طلباء کے سامنے آتے، پھر جب پڑھانا شروع کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ نئے علوم حضرت سے پھر پیدا ہو رہے ہو، نئے علوم دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ہمارے بڑوں کا یہ معمول تھا۔ حضرت نے اپنی کتاب میں ایک جگہ فضائل اعمال میں یہ بھی لکھا، ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی دیکھے تو خوشی ہوتی، رمضان کے مہینے میں گھر کا پورا کام کرتے کرتے عورتوں کا یہ مزاج بن گیا تھا کہ حضرت خود لکھتے ہیں کہ کوئی 10 پارے، کوئی 15 پارے، کوئی 20 پارے روزانہ قرآن کی تلاوت کر لیتی ہے۔ گھر میں عورتیں کر سکتی ہے تو کیا مرد نہیں کر سکتے؟ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، قرآن کے یہ 4 اعزاز ہیں، اس سے ہٹ کے آپ کو بتاؤں، پہلا جو حق ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، ہمارا ایمان صحیح ہو، دل کی گہرائیوں سے قرآن کو اللہ کا سچا کلام مانے۔ نمبر 2، دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن کو ہم سیکھیں تجوید کے ساتھ، تصحیح کے ساتھ۔ الحمدللہ مدارس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا، مکاتب میں پڑھایا جاتا، بچے تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں، لیکن بڑے بھی مزاج بنائیں، بڑے بھی مساجد میں، مکاتب میں جا کر قرآن کو صحیح کریں۔ قرآن تو پہلے بڑوں کے لیے ہے، پہلے بڑے مکلف ہے قرآن کے سیکھنے کے، قرآن سیکھیں۔ اچھے لوگوں کو دیکھا گیا قرآن کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت صحیح نہیں پڑھتے۔ آپ بتائیے، آپ کتنی بری بات ہے یہ۔
قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، سمجھنا بھی ہے، لیکن سب سے پہلے تو قرآن سیکھنا. قرآن کی آیت پڑھنا نہیں آ رہا صحیح، لیکن ہم کو اس کی فکر نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بہت بری بات ہے. بچوں کو دیکھیے ترجمہ نہیں جانتے، لیکن کتنے خوبصورتی سے قرآن پڑھتے ہیں. آج نہیں تو کل انشاءاللہ جب یہ عالمیت میں جائیں گے اس کا ترجمہ بھی سیکھیں گے، قرآن کے معنی بھی معلوم ہوں گے، مفاہیم بھی معلوم ہوں گے. اس وقت میں ان کا کام قرآن سیکھنا، تجوید کے ساتھ، تصحیح کے ساتھ، حفظ کرنا، اور یہ عظیم ترین مشغلہ ہے. اس کو معمولی نہ سمجھے، حقارت کی نظر سے نہ دیکھے. ارے بچے حافظ و قرآن بن رہے ہیں، ایک سورے کا ترجمہ بھی نہیں معلوم ہے. اس وقت میں جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ کام بخوبی انجام دے رہے ہیں. اس بات پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. بہرحال دوسرا حق قرآن سیکھنا ہے. تیسرا حق قرآن کا ترجمہ جاننا، معنی اور مطالب جاننا. چوتھا حق قرآن پہ عمل کرنا. پانچواں حق قرآن کے پیغام کو پہنچانا دنیا میں، اس کی فکر کرنا. چھٹا حق قرآن کی خوب تلاوت کرنا، قرآن کی خوب تلاوت کرنا. آخری بات بتا کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وہ آخری بات یہ ہے کہ میں نے خطبہ مسنونہ میں آیت پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اللہ خود بتا رہے ہیں رمضان کی ساری فضیلتیں، رمضان کی ساری برکتیں، رمضان کی ساری رحمتیں اور رمضان کی ساری بڑائیاں، رمضان کا جو اعزاز ہے دوسرے مہینوں میں، یہ صرف قرآن کی وجہ سے ہے. قرآن رمضان میں نازل ہوا، اس میں اللہ کے رسول کا کیا معمول تھا؟ پورا قرآن، بخاری کی روایت ہے، پورا قرآن رسول اللہ جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام پورا قرآن حضور کو سناتے تھے. یہ معمول ہوا کرتا تھا. اور جو آخری رمضان تھا آپ کی زندگی کا، اس کے بعد تو دنیا سے پردہ فرما گئے. اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا، مکمل کیا. تو بہرحال میرے بھائیوں، اس سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے، قرآن کی خوب تلاوت کریں. ابھی سے قرآن کی تلاوت شروع کریں تاکہ رمضان ہمارا غفلت میں نہ گزرے. رمضان قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے. زیادہ سے زیادہ جتنا وقت ملا قرآن کی تلاوت میں لگائے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. رمضان کا قرآن سے، قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے. اگر ہم رمضان کو اچھا گزارنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے پکا ارادہ کر لیں کہ اس پورے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے. لغو باتوں میں نہیں بیٹھیں گے، بیکار کی گپ شپیں نہیں ماریں گے، بلکہ علیحدہ بیٹھیں گے، اللہ کے قرآن کو خود پڑھیں گے اور جتنا ہو سکا ترجمہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی رمضان کا استقبال صحیح معنی میں سمجھنے کی اور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں فارغ ہونے والے حضرات حفاظ کرام کے لیے کہ ان کو مبارکبادی ہے. اللہ تعالیٰ جیسا دنیا میں ان کو عزت افزائی فرمایا ہے، قیامت کے دن بھی فرمائے گا. وہ عزت الگ ہوگی، وقت نہیں ہے اس کی تفصیلات میں اگر میں جاؤں. قیامت کے دن جس مقام پہ یہ ہوں گے، پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ بھی دنگ رہ جائیں گے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ لوگ حیرت زدہ ہوں گے. ان کا یہ اعزاز، ان کا یہ مقام، دنیا میں ہم ان کو معمولی سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، وہاں اللہ تبارک و تعالی ایسا اعزاز عطا فرمائے گا، یہاں دنیا میں پوری دنیا کے بادشاہ کو بھی وہ اعزاز نصیب نہیں ہوگا. ویسا اعزاز حافظ قرآن کو عطا کریں گے، اس کے ماں باپ کو عطا کریں گے. بہرحال مبارکبادی ہے جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے، اور جو طلباء کر رہے ہیں ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ آسان فرمائے، حفظ کی تکمیل کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی قبول فرمائے، اقبال العلوم کی خدمات کو بھی قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ہم کو ایسی مبارک مجلسوں میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استقبال رمضان المبارک کے اوپر بیان کر رہے تھے، تو انشاءاللہ تعالی ابھی تھوڑی دیر کے اندر طلباء کی بھی ایک دستار بندی کرنا ہے. میں علی جناب ڈائریکٹر ضیاء الرحمان صاحب، نیو ماڈل ہائی اسکول، نائب معتمد مدرسے دینیا افتخاریہ، تو اسے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطاب فرمائیں.
آپ لوگوں کو جیسا پتہ ہے یہاں پر ہم لوگ سب جمع ہوئے استقبال رمضان کے لیے. جیسا آپ لوگ بھی جانتے ہیں ابھی ایک جو مدرسہ ہے جو سن سٹی میں مسجد یاسین مدرسہ دینی اقبال علوم, وہاں پر بھی سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہاں پر بنجارہ ہلز میں مدرسہ افتخاریہ ہے آپ لوگوں کے لیے. یہاں پر اچھے طریقے سے آپ لوگ پڑھیے, اپنے ماں باپ کا نام روشن کریے. دنیا کی ترقی کے لیے اور آخرت کے لیے بھی محنت ضروری ہے. آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے محنت کریے. محنت سے ہی آپ لوگوں کو سب پھل ملتا ہے, بنا محنت کے تو کچھ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کچھ قدم اٹھائیے تو میں تم بندے کی مدد کروں گا. تو آپ لوگوں کا بھی کام ہے کہ اچھے طریقے سے پڑھیے, اچھے طریقے سے رہیے. آپ لوگوں کو کچھ یہاں پر رہنے میں کرنے میں کچھ بھی آپ لوگوں کو دقت ہے, آپ لوگ کے ٹیچرس ہیں وہ لوگ ہیں آپ کو مدد کرنے کے لیے, پڑھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. اب رمضان آ رہا ہے, رمضان کے صحیح طریقے سے آپ لوگ استقبال کریے, اس کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائیے. آپ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس کا یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریے. آپ لوگ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دماغوں کو اور دلوں کو کھول دے تاکہ ہم قرآن زیادہ سے زیادہ یاد کر سکے اور آپ لوگوں کے لیے یہاں پر اچھا سے اچھا سہولت ہم لوگ دے سکے. شکریہ, جزاک اللہ. دانشین علی جناب ضیاء الرحمان صاحب ماشاءاللہ بہت جذبے والے بھی ہیں اور جذبے کا کام بھی کرتے ہیں. ہر ہفتہ یہاں پر آتے ہیں, کبھی گونا گو ذکر کی مجلس کے اندر, یہاں ہر ہفتہ ایک ذکر کی مجلس ہوتی ہے اور درس قرآن ہوتا ہے. اور طلباء کے لیے وقتاً فوقتاً انفرادی طور پر ان کو ترجمہ بھی پوچھا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہر ہفتے کے اندر آتے ہیں, طلباء کا جائزہ بھی لیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ طلباء کیا پڑھ رہے کیا نہیں پڑھ رہے, علی جناب خلیل الرحمان صاحب نے اس مدرسے کی ذمہ داری ضیاء الرحمان صاحب کو سونپ دی ہے. تو اسی لیے وقتاً فوقتاً آ کر طلباء کے اندر ایک تربیتی کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہر جمعرات کے دن یہاں پر ایک عملی مشق ہوا کرتا ہے, یعنی تعلیم کو رد کر کر ایک نماز کی عملی مشق سکھایا جاتا ہے, جیسے جنازے کی نماز. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نہ حقیقی کا جانور ذبح کرنا کسی کو نہیں معلوم, اور جنازے کی نماز جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے باہر ٹھہرتے ہیں اور باہر والے نماز پڑھاتے ہیں. تو اسی لیے طلباء کو جنازے کی نماز کی عملی بھی مشق بھی کروائی جاتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے یہ بچے بڑے ہونے کے بعد کہیں گئے تو نماز پڑھانے کے قابل بننا ہے. اور تعلیمی مظاہرہ کرتے ہوئے تقریری مقابلہ ہر جمعرات کے دن یہاں پر کرایا جاتا ہے. چہارشنبے کے دن ایک انجمن ہوتا ہے, طلباء کے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. آگے چل کر ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کوئی سوال پوچھتا ہے تو بولنے سے قاصر رہتے ہیں, بولنے والے نہیں رہتے ہیں. اسی لیے ہے یہاں پر علی جناب ڈائریکٹر ضیاء الرحمان صاحب کی زیر نگرانی میں یہاں پر ایک انجمن چلتا ہے ہر جمعرات کے دن, اور ہفتے کے دن ذکر کی مجلس چلتی ہے. جو حضرات آنا چاہتے ہیں وہ بھی آئے, اور درس قرآن بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے ہے پابندی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو رات دگنی چوگنی مدد عطا فرمائے, بار بار یہاں پر حفاظ کرام نکلنے والا آسان فرمائے. اب مولانا صدر جلسہ کے یعنی دست مبارک سے بچوں کی دستار بندی بھی کی جاتی ہے. مولانا زاہد علی صاحب یعنی دستار بندی کریں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مہمان خصوصی آئے ہیں ان کو شال اور تحفہ کا بھی یعنی دیں گے. تیسرا الحمدللہ 4 سال ہوئے ہمارا مدرسہ شروع ہو کے, اور اب تک 3 حافظ یہاں سے نکلے. اللہ قبول کرے, اللہ قبول کرے. جی جی دعا کریے, دعا کریے. نہیں آڈر لے لیں ماشاء اللہ. بنا تھا بابا پلٹ کوئی نہیں پلانے والا آئی لالو لیے سر لا وہ بھی فالو سے
اور کچھ لائے نا صاحب ماشاء اللہ اچھے کافی آ رہا ہے شریف مبارک ماشاء اللہ لائیے بھائی لائیے ان کو ڈالیے یہ بھی آپ ادھر ہو ادھر ہو چلا کہیں اور ایک ہے چلو ایک ان کو اور ایک ہے ارے لو میاں رکھ لو قرآن شریف ہے ایک سند ہے کہاں آئے ہیں نا چلو یہ 500 روپئے ان لوگوں کو دے دیے چلیے اور الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم نکالو کھولیے ہاں شال بھی دیجیے آپ بھی نہیں ہے سر آپ کرا دیں پینا چاہیے ریحان صاحب شال دیجیے آئیے ریحان صاحب لے لو ذرا دفاع کرو آئے تھے بولے پیکٹ اٹھاؤ پورے پیکٹ اٹھاؤ کھول کے ریحان صاحب کھول کے سب کو جو کھول دیتے سر یہ بچوں کو بھی جو ہے پیکٹ نہ اٹھانے کے لیے ادھر ادھر کے سب پیکٹ نہ اٹھاؤ ایک ان کو وہاں دیکھیے اور ایک مجھ صاحب چلیے ماشاء اللہ بسم اللہ اللہ مبارک کرے مل لیجیے سب سے مل لیجیے ملیے سب سے مل لیجیے اللہ مبارک اللہ مبارک کرے علماء کرام کو علی جناب خلیل الرحمان صاحب کے دست مبارک سے ایک شال اور کتابوں کا تحفہ پیش کیا جائے گا. ملو سب سے ملو اللہ مبارک کرے ٹھیک نہیں ہو اللہ مبارک چلیے اللہ مبارک کرے محمد فاروق حسین صاحب امام مسجد کیف اور ایک شال اور تحفہ کا پیش. کتاب کا تحفہ دیجیے بس ہے شاہ نواز بھائی کہاں ہے؟ شاہ نواز یہ کتاب کا تحفہ دیجیے چلیے ایک اور ایک شال دو ان کو صاحب زاہد صاحب اور ایک زاہد صاحب ایک کتاب کا تحفہ دیجیے چلیے اور کوئی ہے آپ کے یہاں پہ صاحب اور کوئی ہے سامنے بیٹھیے ماشاءاللہ صدر جلسہ تبارک یا ذا الجلال والاکرام
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، اے مہربان اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اللہ ہمارے لغزیوں کو معاف فرما دیجئے، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے جسمانی گناہ معاف فرمائیے، روح کے گناہ معاف فرمائیے، جاہ و باہ کے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اے اللہ یہاں ہمارا جمع ہونا آپ کی رضا کے لیے ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو طالب علم بلکہ حافظ قرآن بن چکا ہے، اے اللہ اس کو محفوظ سینے میں قرآن کو آپ نے اپنے فضل و کرم سے کروایا ہے، اے اللہ تادم حیات اس کو پڑھتے رہنے کی ان کو توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ حفظ کو باقی رکھنے کی مکمل کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ قرآن کے تقاضوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن کے اوامر پہ عمل پیرا ہونے کی اور قرآن کے نواہی منہیات سے رکنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کو سیکھنے والا، خوب پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کے بہک رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، بری بری عادتوں میں نوجوان مسلمان پڑ رہے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے جوانیوں کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان کے دین و ایمان کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ مکمل طور سے ان کو اے اللہ دین پر ڈال دیجئے، دین کی طرف متوجہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ساری امت مسلمہ میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ ہم میں بھی اگر کوئی پریشان ہو، یقیناً پریشان ہوں گے، چونکہ آپ کے بندے ہیں، ہم ناقص ہیں، کمزور ہیں۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں سب کی آپ جانتے ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ ہم میں اور تمام دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما دیجئے، صحت کاملہ عطا فرما دیجئے، ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، اخلاص کامل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، لمبی عمر عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ یہ جو بچہ حافظ قرآن بنا ہے، اس کی اور اس کے والدین کی پوری عزت افزائی قیامت کے دن فرمائیے، دنیا میں بھی عزت عطا فرما دیجئے، دنیا میں بھی ترقیات سے نواز دیجئے۔ اے اللہ رمضان آنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری نصیب فرمائیے۔ اس رمضان میں وقت ضائع کرنے سے ہم کو بچا لیجئے، اچھے کاموں میں بلکہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت میں ہم رمضان کو لگائیں، قرآن کو سمجھنے میں رمضان کو لگائیں۔ اے اللہ رمضان کے پورے مکمل طور سے اس کے حقوق جان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن کے حقوق پورے جان کر اس پر عمل کرنے کی، حقوق ادا کرنے کی قرآن کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائیے۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور